مرد کا اپنی عورت کے لیے سجنا اور سنورنا حق ہے. بیان کروں گا ابھی, حدیث ہے, اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. مرد کا اپنی بیوی کے لیے سجنا اور سنورنا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ صاف رہنا, بال سیٹ رکھنا, سمجھ رہے ہیں آپ, چہرہ صاف و شفاف رکھنا, اچھے کپڑے پہننا, جس کی وجہ سے آپ کی زوجہ صرف آپ کی طرف مائل رہے, کسی دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے پائے. یعنی اپنے کو سجا دھجا کے, عطر لگا کے, اچھے انداز میں اپنی بیوی کا استقبال کیجئے, اپنی بیوی کے پاس جائیے. یہ اسلام نہیں کہتا بھائی, اسلام یہ نہیں کہتا آپ گندے رہیے, آپ نجس رہیے. کتنی طلاقیں ایسی ہیں دنیا میں آج جو لڑکی نے اس بات پہ لے لی کہ میرا شوہر نجس رہتا ہے. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جنہوں نے گھر اجاڑ لیے اس بات کے اوپر میرا شوہر صاف نہیں رہتا, میرا شوہر میری مانتا ہی نہیں ہے. مثلا لڑکی کا بیوی کا مطالبہ ہے کہ میرے شوہر آج آپ یہ لباس پہنیے, آپ پہ اچھا لگتا ہے, تو اسلام کہتا ہے آپ پہنیے. یہ نہ کہیے مجھے بیوی کا غلام, بیوی کا غلام نہیں ہے بھائی, اسلام نے آپ کو حاکم بنایا ہے, لیکن حاکم متکبر کو نہیں کہتے. جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں, اسی طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بھی حقوق ہیں. لیکن ابھی میرا موضوع ہے بیوی کا حق. ایک حق یہ ہے کہ آپ اس سے پیار سے بات کیجئے, آپ اس کی عزت کیجئے. لفظ رکھا نبی نے, وَلَا يَقْبَهُ لَهَا وَجْهًا, خبردار منہ بگاڑ کے عورت سے نہ ملنا. جیسے چڑھا لیتے نا منہ بہت زیادہ, ہمیشہ یہ ایسے شوہر کو اسلام شوہر نہیں کہتا. وَلَا يَسِيحُ عَلَيْهَا, اپنی عورت کے اوپر چیخنا نہیں ہے. تو جو اسلام چیخنے سے منع کر رہا ہو, جو اسلام ڈانٹنے سے منع کر رہا ہو, جو اسلام منہ بنانے سے منع کر رہا ہو, نہیں. پھر فرمایا چونکہ یہ عورت ہے, تیرے اندر تیری عقل زیادہ ہے, اس کے جسم میں جذبات زیادہ ہیں. عقل سے فیصلے صحیح ہوتے ہیں, جذبات سے فیصلے غلط ہوتے ہیں. لہذا عورت جذباتی ہوتی ہے, اس کے جذبات آگے ہوتے ہیں, عقل پیچھے ہوتی ہے. مرد کی عقل آگے ہوتی ہے اور جذبات پیچھے ہوتے ہیں. تو لہذا اور مرد کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں, عورت کے فیصلے اکثر بگڑ جاتے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا اگر اس عورت سے, تیری بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو پہلا تیرا فریضہ ہے اپنی بیوی کو معاف کرنا. توجہ چاہتا ہوں, بڑی قیمتی مجلس ہے. تیرا فریضہ ہے تیری بیوی کو معاف کرنا. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے, چونکہ جذباتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, اس کو دل میں لے کے نہیں بیٹھنا, اس کا اکرام کرنا. امام سجاد ہے فرمائی رسالت الحقوق, آپ جو ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے, اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ خود چیک کر لیجئے نا. اکرام کیجئے, محبت سے پیش آئیے. اس کو قرآن نے بھی کہا, اسے یہ باعث محبت ہے, یہ باعث سکون ہے, یہ باعث ان سے. قرآن بھی میں نے بتا دیا, حدیثیں بھی میں نے بتا دی, نبی کا قول بھی میں نے بتا دیا, اور اسی طرح میں نے آپ کو بتا دیا امام سجاد کا قول. اس کے بعد میں بتا رہا ہوں کہ سجنا اور سنورنا آپ کے ساتویں امام, امام موسی کاظم علیہ السلام, ان کا ارشاد گرامی ہے کہ امام علیہ السلام اپنی داڑھی کے اوپر, بالوں کے اوپر خضاب لگائے ہوئے ہیں, اور ایک شخص ساتویں امام کی خدمت میں داخل ہوا. اب ہماری برادری کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے. جیسے ہی امام کے پاس داخل ہوا تو کہنے لگا مولا آپ نے بھی خضاب لگا رکھا؟ تو امام نے فرمایا ہاں میں نے بھی خضاب لگایا, اس لیے کہ میرے بیوی ہے, میں شوہر ہوں. کا فائدہ کیا ہے؟ اب امام فرماتے ہیں, امام نے فرمایا کہ میں نے خضاب اس لیے لگایا ہے, جو میں خضاب لگا رہا ہوں اپنے سر پر, وہ اس لیے کہ اگر مرد صاف ستھرا رہتا ہے, اگر مرد اپنے کو سجا کے اپنی عورت کے سامنے پیش ہوتا ہے, تو اس سے عورت کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے.
اس سے عورت کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، عورت کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ جنرل بات ہے، جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوبصورت لگے، آپ کی بیوی سجی دھجی ملے، آپ کی بیوی اچھے حال میں ملے، پاکیزہ ملے، صاف ستھری ملے، جو آپ کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں، وہی بیوی کے خیالات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں۔ لہذا بیوی کا سجنا شوہر کے لیے یہ بھی عبادت ہے، شوہر کا سجنا بیوی کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، خوب سجیے اور سمریے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اپنے شوہر کے لیے سجنا ہے، کسی اور غیر مرد کے لیے نہیں سجنا ہے۔ اسی لیے امام نے فرمایا، جو عورت کسی دوسرے مرد کے لیے سجے اور دھجے، آسمان کے فرشتے اس پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ تو سجنا اور سنورنا صرف اپنی بیوی کے لیے ہے، اور بیوی کو سجنا سنورنا ہے صرف آپ کے لیے۔ تو امام نے خطاب لگایا نہیں لگایا؟ تو اس میں بیوی کا غلام تھوڑی ہو جاتا بھائی آدمی، اس لیے کہ اس کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، آپ کی بھی کچھ تمنائیں ہیں، اس کی بھی کچھ آرزویں ہیں، آپ کی بھی کچھ آرزویں ہیں، اس کے بھی سینے میں دل ہے، آپ کے بھی سینے میں دل ہے۔ جس طرح آپ اسے اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کو اچھا دیکھے۔ تو سجنا سنورنا اسلام میں مرد کا اپنی عورت کے لیے یہ بھی عبادت ہے۔ شوہر کو چاہیے اچھے حالات میں جائیے بھائی، بدبو نہ آئے آپ میں سے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس سے۔